یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار، بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے نہج البلاغہ، اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ، ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے۔ شیعہ نہج البلاغہ کو اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ اس میں ثواب نہیں ہے، اہل سنت نہج البلاغہ کو اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ یہ ان کے خلیفہ کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی کتاب سمجھتے ہیں ان کو۔ بھائی نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، آپ کے چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے، پڑھو اس کو، اور آپ اپنے پہلے امام کی کتاب پڑھو، وہ اپنے چوتھے خلیفہ کی کتاب پڑھیں اور ہم اپنے پہلے امام کی کتاب پڑھیں۔ یقین کریں جتنی نفرتیں اور کدورتیں اور دشمنیاں ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی اگر شیعہ سنی نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ نہج البلاغہ کے مصادر، ماخذ اور منابع یہ اکثر اہل سنت سے ہیں، اہل سنت کے راویوں نے یہ خطبات ذکر کیے ہیں اور کتابوں کے اندر مندرج ہیں، اور آج بھی ان کتابوں کے اندر یہ خطبات درج ہیں۔ اور نہج البلاغہ کے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک اور زیادہ عمدہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، چونکہ پاکستان میں جو ماحول فرقہ وارانہ ہے سنی شیعہ، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ بہت خراب ماحول ہے پاکستان میں، دونوں طرف سے، شیعہ کی جانب سے بھی اور سنی کی جانب سے بھی۔ واحد ملک ہے پاکستان جس میں اتنا نفرت اور تشدد اور اتنی منافرت پائی جاتی ہے، اس لیے پاکستان زیادہ آشفتہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہے۔ یہ اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں عزیزان، دونوں طرف سے ہیں، بالکل ذہنوں میں، کھوپڑیوں میں غلط مواد بھرا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کو انکار کرتے ہیں پاکستانی اہل سنت، نہج البلاغہ سے بالکل بائیکاٹ ہے ان کا، لیکن غیر پاکستانی اہل سنت، مصری اہل سنت، دمشقی اہل سنت، لبنانی اہل سنت، عراقی اہل سنت نہج البلاغہ کو متعارف کرانے والے اہل سنت ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے آپ کے لیے۔ یہی کتاب جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے، یہ ایک اہل سنت محقق کی تصحیح شدہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ دو بڑے جید علماء اہل سنت کے، اپنے زمانے کے نمبر 1 عالم جن کو کہہ سکتے ہیں، ایک مفتی محمد عبدو مصر کے، شیخ الازہر مفتی محمد عبدو، شیخ سید قطب ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ شیخ محمد عبدو انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ کا تعارف کروایا ہے، خود پہلے بتایا کہ میں کیسے آشنا ہوا۔ وہ بتاتے میں کسی اور موضوع کی تحقیق کے لیے لائبریری میں، جامعۃ الازہر کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا ادبی موضوع کی پیگیری کرتے ہوئے، اور اس دوران مجھے ادب کی ایک کتاب ملی بنام نہج البلاغہ۔ میں نے اس کو کھولا اور ادبی عبارتیں اس کی دیکھنا شروع کی، اور پھر اس کتاب نے مجھے نہیں چھوڑا، اور میں اس کتاب کو ختم کیے بغیر میں نے زمین پہ نہیں رکھا۔ پھر اس کتاب نے مجھے اپنا بنا لیا، پھر میں اس کتاب کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکا، اور انہوں نے پھر تمام نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور تحقیق کی، اور صحیح نسخہ، صحیح عبارتوں پر مشتمل نسخہ نہج البلاغہ کا تدوین کر کے نشر کیا۔ اسی کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے۔ دوسرے بڑی جید عالم، وہ بھی اہل سنت ہیں، وہ ہیں صبحی صالح۔ صبحی صالح یہ دمشق کے عالم ہیں، یہ بھی اسی سطح کے عالم ہیں، لیکن شیخ الازہر اور مفتی نہیں ہیں، مفتی اعظم نہیں ہیں،
لیکن بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑی جید شخصیات ہیں. ان دونوں نے نہج البلاغہ پر مقدمہ بھی لکھا ہے، نہج البلاغہ کی تصحیح بھی کی ہے، نہج البلاغہ کے مختلف نسخے لے کر عبارتوں کو موازنہ بھی کیا ہے، اور تاریخی لحاظ سے اس نہج البلاغہ کو متن کو تصحیح کیا ہے انہوں نے. دنیا کو نہج البلاغہ متعارف کروانے والے مفتیان اور علماء اہل سنت ہیں، اور یہاں پاکستان کے سنی اس کو جگہ جگہ بڑے بڑے جید افراد جو ایک طرف سے علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، جب نہج البلاغہ کی بات آتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری من گڑت ہے، یہ جعلی کتاب ہے. آپ نہج البلاغہ کو ایک صفحہ تو پڑھ کے دیکھو، پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو، یقین جان لیں کوئی باضمیر منصف انسان نہج البلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لے، یہ نہج البلاغہ کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، مفتی محمد عبدو کی طرح، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. جارج جورداک عیسائی ہے، ابو نعیمہ عیسائی ہیں، یہ وہ بڑے بڑے اسکالر محقق ہیں جو اسیر ہو گئے نہج البلاغہ کے. جب نہج البلاغہ سے آشنا ہوئے پھر صرف نہج البلاغہ کے ہو کے رہ گئے، وہ اپنی ڈگریاں اور اپنے مطالعات اور اپنا سارا بھول گئے سب کچھ. اور نہج البلاغہ ایسی ہی حقیقت ہے جس کو یہ لطف آ جائے، ذائقہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا، وہ نہج البلاغہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے.